بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول ایک اور نشست. میرا نام ندیم اختر. پروگرام تسلسل ہوگا اسی عنوان کے ساتھ جو اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا. لاسٹ ویک ڈسکسڈ اباؤٹ the power of light energy within you. آپ میں جو انرجی ہے جسے ہم روشنی کی طاقت کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے گزارشات تھیں. سائنس تھا، اس کے حوالے سے جو نیو ریسرچ، نیو ایویڈنس، نیو فیکٹس جو اویلیبل ہیں. although they are in a very preliminary stage but they are very exciting. اور اتنی اینگلز ہیں، اتنی جہت ہیں، اتنی اس کی پیراڈائمز ہیں کہ جو ہمارے بہت سے ذہن پر پڑے سیلف انہیبیشن کے جو پردے ہیں انہیں ہٹا سکتی ہے. جو سیلف ڈاؤٹس ہیں، دیکھیے پروگرام جو میں کرتا ہوں، جو میری گزارشات ہوتی ہیں، the aim of this program is not just to give you some information but to connect to our practical intellect. دیکھیے کہ آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں. آپ you are the ultimate, one of the ultimate creatures of the Creator. مقصد یہ ہے کہ جو کہیں سے نہیں بتایا جاتا، جہاں پروگرامنگ ہے to act and live below your potentials in a shallow state of affairs. We from this forum try to dispel those self-inhibiting doubts and myths. جب آپ کو اشرف المخلوقات کہہ دیا گیا تو اتنی بات سادہ نہیں ہے. Humans are full of potentials, and that is the aim. Being a very humble person who has got linked with the neurosciences and who has an interest over a few years now doing these researches about human mind capacities, human energies based on science, and being able to convey to you that you should realize کہ آپ کے potentials کیا ہیں. Let me say that you're unique. You are unique. Every one of you, an individual in your own capacity, in your own right, you are special. اس پہ بات کرتے ہیں. بات بائیو فوٹونک انرجیز کے حوالے سے، روشنی کے ذرات کے حوالے سے جو ہمارے وجود سے ایمٹ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ پروگرام اور اس کا یہ دوسرا حصہ، اور اس کے حوالے سے کچھ آگے بھی گزارشات ہوں گی. Let me start off this program with a story. In ancient history there was a king, جمشید. اہل فارس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800-900 برس قبل یہ بادشاہ ایگزسٹ کرتا تھا. اس کی بڑی دلچسپ سی سٹوری ہے، خیالات ہیں، کہانی ہے. اس میں ایک بات جو بہت مشہور ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے پاس
ایک جام جسے جام جمشید کہتے ہیں. ان انگلش دے کال اٹس اے کپ آف جمشید. ایک جام تھا, ایک ساغر تھا. کہا یہ جاتا ہے داستانوں میں, حکایتوں میں, تاریخی کہانیوں میں کہ اس جام میں, اس بول میں ایک آب حیات تھا, اور اس جام میں, اس ساغر میں, اس بول کو وہ استعمال کرتا تھا ایسے سوالات کے جوابات کی تلاش کے لیے. So if you want to know about something about the skies, or if you want to learn about something about a question, he wants to have a forecast about his war, he used to look into that bowl اور اس سے وہ جوابات لیا کرتا تھا. It's like a super duper high functioning computer that was there. How much is a fact, how much is a fiction, how much is a faction or a combination, I don't know, but it exists. And بہت ہی دلچسپ بات کہ بڑے شاعروں نے, عمر خیام نے اس کا ذکر کیا, غالب نے اس کا ذکر کیا, اور اس کا میں ربط آپ سے کرتا ہوں اپنے اس موضوع کے ساتھ. عمر خیام is one of the legendary poets of Iran. رباعیات عمر خیام مشہور ہیں. اس نے اس جام جمشید کا ذکر کیا, اور جناب یہ جو عمر خیام برسبیل تذکرہ آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ he was just not a poet, but he was a philosopher, astronomer, and he was a mathematician. It sounds a bit contradictory that somebody could be a mathematician and yet be an excellent poet as well. Doesn't sound to add up, but he was. So when he's talking about Jam Jamshed, then it makes sense کہ he is ایک دانشمند آدمی. اس نے اس کا ذکر کیا. انگریزی ادب میں ہمیں کرسٹل بال کے حوالے سے مل جاتا ہے کہ there is a crystal ball which can answer the things and can tell. غالب نے جام جمشید کا ذکر کیا, جام جہنما بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک سپر ڈپر kind of a computer in form of a bowl with the water in it, and the person like King Jamshed, when he used to look into it, he could get lot of information. غالب نے اس کا ذکر کیا, اور کہتے ہیں غالب کہ ساغر جم سے میرا جام صفال اچھا ہے, اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا, ساغر جم سے میرا جام صفال اچھا ہے. یعنی میرا جو جو مٹی کا بنا کوزہ ہے وہ اس ہائی فائی کرسٹل بال یا ہائی فائی جام جمشید سے بڑا ہے. تو بہت سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا. میں ربط جو بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارا جام جمشید, جام جہنما ہماری سائنس ہے. We look for answers from a science. If we are talking about biophotons and we want to know if it is right or wrong, is a fact or fiction, we look into our jam jahannama, that science. And the science کی جو problem ہے وہ یہ ہے کہ it is crippled by the restrictions of times and space and the evidence. دیکھیے ایویڈنس کیا ہے, ثبوت چاہتی ہے, مشاہدہ کرنا چاہتی ہے, عین الیقین چاہتی ہے, مگر عین الیقین کے لیے جو بصارت کی حساسیت چاہیے, the technology that is required to prove something takes hundreds of years before it's been proven. So when we talk now that after like last couple of decades we have found these biophotons, and we have so many questions whether they are doing anything for us. So there are ideas. There are ideas that the biophotons, یہ جو روشنی آپ کے جسم سے اس وقت نکل رہی ہے جسے ہم آپ دیکھ نہیں سکتے, مگر کیونکہ اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ان ہائپر سپر سینسٹیو کیمراز کی وجہ سے, تو ہم نے جان تو لیا, لیکن کیا what this
thing is doing to us. Can it is مختلف سوالات اور اس کے جوابات اس پروگرام میں ہوں گے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو مقدمہ قائم کیا تھا اس حوالے سے, the build up was this biophoton. Is it a form of a transmission of energy, healing energy from one individual to another? Question number 2, is it these biophotons are being emitted from our neurons, the brain cells, and have an impact on our intelligence, and whether this intelligence or a feeling of a sixth sense, chhati se hiss, is it some link with this energy transmission from an individual to another individual from the brain? Is it that? So there are a number of questions and hypotheses. How about our health? مختلف دلچسپ سوالات اور ان کے جوابات. پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہیں کیا اور یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں, اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھائی تھی. وہ ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے let me say to you again, whoever wants to believe has a right to believe. Who has doubts, obviously, then we would come up with certain کچھ آپ کے سامنے ایسے دلائل رکھیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹلیکٹ اس طاقت کو سمجھتا ہے, ایبزارب کرتا ہے, اس کے دل کو, ہمارے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ یہ انرجی ہے اور یہ انرجی ہمارے کام آ سکتی ہے. میں نے جیسے کہا کہ آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں, the ultimate creature of the creator. آپ جیسے شخص, so if I talk to you as an individual, you as an individual, comparing billions of لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں, چلے گئے. Billions of لوگ, the billions of people are living right along with you, and the billions of people will come after you, but none of them has the same DNA as you. None of them have or will have similar potentials that you have. تو ان باتوں پر غور کر لینے سے فائدے کے امکانات یقیناً موجود ہیں. میں آپ کو ایک ویژول, آڈیو ویژول کلپ اس وقت آپ کے اسکرین پہ ابھی آ جاتی ہے, اس کو دیکھتے ہیں. بایو فوٹونز کے حوالے سے گفتگو ہے اور یہ آڈیو ویژول کلپ. دس از واٹ وی ہیو, دیٹ بایو فوٹونز از اے لائٹ فرام ہیومنز اور ایوری لائف, اور ہمارے جسم, دماغ سے یہ فوٹونز, روشنی کے ذرات ایمٹ ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, یہ ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں. صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر لائف سے. آپ نے جگنوؤں کے بارے میں سنا, فائر فلائز کے بارے میں سنا, ہم بات کر رہے ہیں انسان سے کہ انسان سے روشنی یہ کیسے ہے. یہ فوٹونز, are they carrying the pocket of energies having an impact on our health and healing? Is it working to be aware that we are just not matter? اور پھر آج ہم انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ برین کے نیورونز میں کیا ان کیمیکلز کے علاوہ اور یہ فوٹونز بھی ٹرانسمٹ, ایمٹ ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو ان کا کیا فنکشن موجود ہے, اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. So we are going to look into different bits of biophoton. جب اسکرین پہ یہ میری آڈیو ویژول پریزنٹیشن اور بایو فوٹونز
It's just not, ہم نے بات کی کہ صرف انسان ہی تک محدود نہیں ہے. آپ کے گرد موجود ٹریز، آپ کے گرد موجود ایون اگر ایک سیل سے بنا آرگینزم بھی ہے تو وہ بھی ایک بایو فوٹون انرجی یا بایو فوٹونز کو ریلیز کر رہا ہے. تو یہ بایو فوٹونز کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ کہاں سے فوٹونز ہیں. کیا یہ بالکل ویسے ہی فوٹونز ہیں، یہ ویسے ہی روشنی کے ذرات ہیں جو اس وقت ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی. They are similar, they are not different. اور یہ ہوتے کیا ہیں؟ These are the massless particles. یعنی یہ نور ہے جو میٹر نہیں رکھتا اور مادہ نہیں رکھتا. اور ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی انسانی شعور کو بات کرتا ہے یا جس کا ادراک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی شے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ عقل کا معاملہ اور یہ شعور، تو ہمیشہ اسے وہ مادے اور والیوم اور اسپیس اور ٹائم کی شکل میں جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی وجود رکھتا ہو بغیر کسی مادے کے، so there is an existence without any matter, which doesn't have any volume. وہاں سے ہی فوراً مشکل شروع ہو جاتی ہے شعور کو کسی چیز کا اعتراف کرنے میں، اس کو ریکگنائز کرنے میں، اس کا ادراک کرنے میں. اور جیسے میں نے بات کی کہ یہ سائنس بہت سارے آپ کے جو فیتھ ریلیٹڈ کوشچنز ہیں اس کو آنسر فیتھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ ایسی معلومات سے آشنا ہوتے ہیں so you would recognize کہ بہت سارے آپ کے ایمانی سوالات بھی ان کا کہیں نہ کہیں جواب یا اس کے اشارے آپ کو مل جاتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ کوانٹم فزکس جس کے کی جو جہتیں ہیں وہ بہت قریب ہیں اسپریچوالٹی سے، ہم نے بات کی تھی اور اس پہ کسی اگلے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہم نے روشنی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہماری بصارت کی، ہماری جو آنکھ ہے اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ سارے انوار، ساری روشنیوں کو دیکھ سکے، کیونکہ جو ریٹنا ہے، آنکھ کے پیچھے موجود جو پردہ ہے، وہ صرف خاص قسم کی روشنی کو دیکھ سکتا ہے. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جگنو، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے فائر فلائز جو روشنی ایمٹ کرتی ہے، یہ فائر فلائز یہ اس کے پاس کچھ کیمیکلز ہیں. There are certain chemicals the firefly has and that explains کہ اس کے بدن سے روشنی وجود پا جاتی ہے. ہمارے جسم میں وہ کیمیکلز نہیں ہیں اور پھر بھی روشنی پیدا ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ سائنس ابھی بہت کچھ جان رہی ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ ہمارے سیل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، ایوری سیل ہیز اے کنٹرول روم، اے ماسٹر کنٹرول روم جسے ہم نیوکلیس کہتے ہیں. اس ماسٹر کنٹرول روم میں جو ماسٹر مینیوسکرپٹ ہے، جس میں ڈی این اے موجود ہے، جس میں ساری انفارمیشن موجود ہے، اس پروٹین کے اندر، اس ڈی این اے کے اندر سے یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ ابھی ہمارے پاس اس کا جواب موجود نہیں. اس میں اور بھی باتیں، اگر میں کوشش ہوتی ہے کہ جو بات کی جائے وہ ریلیونٹ ہو، کوشش گزارش کرتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ
کانٹیکس بھی بنتا چلا جائے, بہت زیادہ سائنسی انفارمیشن آپ تک بغیر کسی کانٹیکس کے نہ پہنچا دی جائے. لیکن یہاں بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بات کروں کہ جو ہمارا یہ جو ڈی این اے ہے, جو جینیٹک مٹیریل ہے, اب آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا جس نے سارے انسانوں میں موجود, ان کے خلیوں میں موجود, لفظ خلیہ زبر سے, اس میں موجود جو انفارمیشن ہے اس ماسٹر کنٹرولر میں جو ساری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے, وہ جو انفارمیشن ہے اس کو اسٹڈی کیا گیا. کہا یہ جاتا ہے ابھی تک کہ جی 10% جو یہ پورا ایک کتاب موجود ہے ہمارے سیلز میں, ہماری زندگی کے متعلق اس کے جو چیپٹرز ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو پوری نظم موجود ہے, اور اس نظم کے جو مصرے ہیں جنہیں ہم جینز کہتے ہیں, اور ان مصروں میں جو کوڈز ہیں, جو حروف ہیں, اس پہ ہم اور آسان الفاظ میں پھر کبھی بات کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 10% تو سمجھ میں آ گیا کہ اس وجہ سے ہے, 90% اس ڈی این اے کا کتاب کا مقصد کیوں موجود ہے, اس کا مصرف سمجھ نہیں آیا ہے. اچھا, یہاں ایک بات کرنے والی یہ ہے, یہ مطالعہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شے, کوئی بھی چیز in this universe اضافی نہیں ہے, بلا ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ ہوا کا جھونکا ہو یا تتلیوں کے پروں کا ہلانا ہو, وہ دل کا دھڑکنا ہو, یا جسم سے نکلنے والی یہ روشنی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کسی بے مصرف وجہ سے پیدا کر دی گئی ہے. ہر ذرہ, ہر نقطہ, کائنات کا ہر فینومینن ایک دوسری چیز سے مربوط ہے. تو یہ ہماری صرف اس بات کو اس طرح سے لے لینا کہ ٹھیک ہے ایک روشنی ہے جو وجود سے آ رہی ہے, صرف ہماری سوچ کا ارتکاز اس کی افادیت پہ, اس کی پریکٹیکلٹی پہ, کہ ہم اس کو جانیں اور then we utilize for our own benefit, whether it's a healing of our minds, whether it's a healing of our bodies, whether it is a matter of enhancing the intelligence or a matter of enhancing your sixth sense or a matter of enhancing your intuitive skills. یہ سب ممکن ہے, صرف there is a need of a power of belief. پروگرام کے حصے میں ہم نے یہاں تک بات کی ہے, اور ہم پروگرام کے اگلے حصے میں اس سے مربوط جو دوسری باتیں ہیں, انٹیلیجنس سے مربوط جو باتیں ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. چھوٹا سا بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بائیو فوٹونک انرجی, اس کے حوالے سے پروگرام اور اس کا تسلسل رہے گا. اویئرنیس کے لیے, جاننے کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے کہ we do have powers, different powers. Humans are not just matter, but they are a collection of various forms of energies traditionally discussed, and now it is the doorsteps of the science opening its doors to prove it. دیکھیے ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. کچھ دہائیوں پہلے, decades ago, there was an experiment which all started this concept later on of the biophotons. ایک انین ایکسپیریمنٹ, اور بڑا دلچسپ ایکسپیریمنٹ ایک جرمن سائنٹسٹ نے کیا, اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک گروئنگ انین روٹ کو ایک گلاس کے جار میں ڈال دیا,
اور ایک نان گروئنگ انین روٹ کو یعنی پیاز کی جڑ کو دوسرے ایک جار میں, ایک شیشے کے جار میں ڈال دیا, اور ان دونوں جارز کو ایک دوسرے کے مقابل ساتھ رکھ دیا. So that we have a jar where there was a young growing onion root. In a separate jar there was another onion root which is not growing. Now what happened, the experiment was of an idea to check that this growing onion جو ابھی نمو پذیر ہے, جس میں جو متحرک ہے, جس میں there is a power of growth is there, کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہے ایک ساتھ میں موجود انین روٹ پہ, لیکن دونوں کے درمیان کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے. Because they are both in the jars of the glass. But interestingly, the results showed that the onion which was present, which was not growing at the beginning, under the influence of the growing onion root, جب اس کا مائکروسکوپک انالیسس کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس نان گروئنگ انین روٹ میں بھی گروتھ کے سیلز نظر آئے, سیل ملٹیپلائی ہوتے نظر آئے. وہاں سے یہ isn't it interesting کہ کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی کیمیکل کانٹیکٹ نہیں ہے, اینڈ یٹ گروتھ مائنڈ سیٹ نے, گروتھ کے فینومینن نے کچھ ایسا کیا کہ جو نان گروئنگ انین روٹ تھی وہ بھی گروتھ پا گئی. اینڈ دین دیر از اے کانسیپٹ آف ریز کم, کہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی ریز ہیں جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں گروئنگ انین روٹ سے, اینڈ دے کال اٹ مائٹوجینک ریز, اینڈ دین دس مسٹ بی آپٹیکل ریز. تو یہی بات تھی جس کے بعد سے مختلف ریسرچ اور یہ باتیں شروع ہوئیں کہ یہ کچھ ریز بیسکلی بایو فوٹونز تھے, وہ روشنی کے ذرات جو لائٹ سے نکل رہے ہیں, وہ روشنی کے ذرات جو اس گروئنگ انین روٹ سے نکل رہے تھے, اس نے شیشے کی دیواروں کو کراس کیا اور نان گروئنگ انین روٹ کو افیکٹ کیا. And then this has also been studied in other experiments. Isn't it not interesting? جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے کمپنی کا, صحبت کا اثر ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جو ہم سنتے آئے, اخلاقیات میں سنتے آئے, مذہب کی عقائد کی روشنی میں, اقوال میں, تو جب ایک انین دوسرے انین کو افیکٹ کر سکتی ہے with mitogenic rays, so called optical rays, کیا یہ ممکن نہیں ہے, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان دوسرے انسان کو امپیکٹ کر سکے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو برین کے نیورونل فائرنگ سے ریلیز ہونے والے بایو فوٹونز ہیں وہ ٹرانسمٹ نہ ہوں؟ They say you are a product of five people you hang around with. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے. آہستہ آہستہ, قدم با قدم, step by step, the thousands years old
ancient sayings are now being proved based on science. Science is still in its childhood. ابھی 9 عمری ہے اور اس 9 عمری میں ہم یہ جان رہے ہیں. جب یہ پورے قد سے کھڑی ہوگی تو ہم کتنا جانیں گے, پر اس کا انتظار, استدلال یہ ہے کہ اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لائف ٹائم میں try and adjust and absorb. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انٹیلیجنس, یہ برابر میں آپ کے اب میرے برابر میں آپ ویڈیو دیکھیں گے, یہ کلپ دیکھیے. ہماری انٹیلیجنس کیا ہے؟ وی برین ہیز گاٹ ملینز اینڈ بلینز آف نیورونس, سیل خلیے, اور یہ ایک دوسرے سے ایک نیٹ ورک بنا کے کنیکٹ ہیں. فزیکل کنیکشن ہے پہلا حصہ. پہلی بات ایبزارب کرنے کی کہ یہ فزیکلی کنیکٹڈ ہیں وائرس کے ذریعے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن میں یہ کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں. سوال اب یہ ہے, بایو فوٹونز کے حوالے سے گفتگو ہے, اینڈ دا کوسچن از, دا ریسرچ از گوئنگ آن, preliminary stage, believe that we have something extra, just not کوئی physical connections تو ہیں, لیکن جس طرح ایک انین روٹ گروتھ نے دوسری انین روٹ سے وداؤٹ ہیونگ اینی فزیکل کانٹیکٹ ٹرانسمٹ کر دی انفارمیشن ان دا فارم آف بایو فوٹونس, یہی بایو فوٹونس ہمارے برین میں بھی ریلیز ہو رہے ہیں. ہمارے یعنی صرف وائرڈ کنیکشن نہیں ہے, یہ آپٹیکل کنیکشنز بھی ہیں. یہ روشنی کے ذرات بھی ایک نقشہ اور نیٹ ورک بنا رہے ہیں. یہ خیال ہے, یہ استدلال ہے, یہ ہائپوتھیسس ہے, لیکن اس میں وزن موجود ہے. جیسے میں نے کہا کہ وقت لگے گا, لیکن بات دل کو لگتی ہے. جب ایک پودا دوسرے پودے کو آپٹیکل ویز سے کنیکٹ کر سکتا ہے, انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے, تو ہمارا برین کیوں نہیں؟ ریسرچ اوائل میں یہ کہتی کہ خاص نیورو ٹرانسمیٹر, a very particular نیورو ٹرانسمیٹر in our brain, ایک کیمیائی مالیکیول جسے ہم گلوٹامیٹ کہتے ہیں, وہ خاص طور پر جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں, دماغ میں, جب نیورون سے ریلیز ہوتا ہے, تو یہ زیادہ آپٹیکل, زیادہ بایو فوٹونز پروڈیوس کرتا ہے, اور یہ یقیناً ٹرانسمٹ بھی ہوتے ہیں. سکس سینس کے حوالے سے بہت ہی اختصار کے ساتھ in a very small in a brevity میں اگر بات کروں کہ دیکھیے کوئی بھی مظہر اس کائنات میں بغیر کسی وجہ یا سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی وجہ سے نہیں ہے. میں ساری بات اس کی مثال یوں دوں کہ اگر سکس سینس ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فیلنگ ہے, ایک انٹیوژن ہے, وہ بغیر کسی نیٹ ورکنگ کے بغیر کسی نیٹ ورک کے بغیر ہے, تو یہ میرے ذاتی استدلال کے مطابق درست نہیں. ہم آہستہ آہستہ ان بایو فوٹونز کی نیٹ ورکنگ کو سمجھ رہے ہیں, ان روشنی کے ذرات کو سمجھ رہے ہیں, اور یقیناً کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ دریچے بھی کھل جائیں گے, یہ روزن بھی کھل جائیں گے, یہ دروازے بھی آپ کے سامنے واہ ہو جائیں گے, اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ سائنس there is a method which on apparent looking madness there is a method. Time will prove it. یہ آڈیو ویژول کلپ بھی آپ کو اسی حوالے سے دکھانا مقصود تھی. اس پہ ہم ہیلنگ کا جو امپیکٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے, ٹرانسمیشن آف انرجیز کے حوالے سے بات کریں گے, جس کے استدلال موجود ہیں, ہائپوتھیسز موجود ہیں, ابھی نظریات موجود ہیں, ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ بہت اوائل میں ہے یا کم ہے, لیکن اس پہ جتنی موجود ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک پروگرام میں جاتے ہوئے اس وقت میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ, ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, ایک ذاتی مشاہدہ کچھ دن کل گزرے ہوئے کل میں وقوع ہوا میرے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ اس کی
ویڈیو کلپ آپ کو ساتھ شیئر کروں. جواب اور اس کے جو نتائج ہیں وہ میں آپ کی دانش پر، آپ کی انٹلیکٹ پر سوچتا ہوں، لیکن جو چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو مربوط لگے اس سارے معاملے کے ساتھ، کہ میں ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ میرا کبھی وہاں پہ یہ گزر ہوتا ہے. صبح کے وقت کبھی کبھی وہاں پہ یہ معاملہ رہتا ہے، تو میں یہاں پہ واک کر رہا تھا. واک کرتے ہوئے میں جب آگے بڑھا تو میری نظر میں نے دیکھا یہ ایک فش مجھے اس بڑے پونڈ کے کونے پہ نظر آئی. مجھے یہ احساس گزرا کہ یہ فش، پہلے تو لگا کہ یہ فش ہے کہ نہیں، تھوڑی دیر غور کیا تو پتہ چلا یہ یقیناً یہ فش ہے. اور فش کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ کیا یہ مچھلی حیات ہے، زندہ ہے. میں اس کے پاس قریب بیٹھ گیا اور میں اسے غور سے دیکھتا رہا. کچھ دیر بعد مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ زندہ ہے، حیات ہے، کیونکہ اس کے فنس جو ہیں وہ ہل رہے تھے. مجھے ایک عجیب سی دلچسپی محسوس ہوئی کہ یہ یہاں کونے پر اس وقت کیوں موجود ہے، اور کیا یہ ایک بریدنگ کے لیے موجود ہے، یہ کیا کر رہی ہے. میں کوئی 10-15 منٹ اس کے کونے پہ بیٹھا، اس کو میں دیکھتا رہا، اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی. مجھے سمجھ نہیں آیا یا نہ آ رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہے. Why she is there in this particular corner just being still. جواب نہیں تھا، لیکن میں اسے مشاہدہ کرتا رہا. پھر مجھے ایک خیال گزرا کہ مجھے اس کی ویڈیو کلپ بنانی چاہیے، اور مجھے ایسا پتہ یہ چلا کہ میرے پاس اس وقت میرا موبائل نہیں تھا. 10-15 منٹ کی دوری پہ پارکنگ تھی، وہاں میں گیا، وہاں سے میں اپنا موبائل لے کے آیا. میں نے اس کی ویڈیو بنانی شروع کی. ہوا یہ کہ میری اس وقت موبائل واز ان چارج، سو بیٹری فلیٹ آؤٹ، تو مجھے واپس جانا پڑا. 15-20-25 منٹ مجھے اور لگے، اور تقریباً آدھا پون گھنٹے کے بعد میں فون چارج کر کے جب واپس یہاں پہ آیا تو یہ اسی جگہ پر موجود تھی. حیرت کی بات تھی کہ ایسا کیا ہے، if it's a breathing phenomenon اور کوئی اور. پھر مجھے ایک خیال میرے ذہن میں نمودار ہوا. Just an idea came to my mind which perhaps was the answer why she is there. میں نے محسوس کیا کہ آپ نے شاید پہلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اس پونڈ کے چاروں طرف بہت سارے فشرمین، یعنی لوگ فشنگ کے لیے تیار تھے، اور اس حصے سے دور وہ 5-7-8 لوگ فشنگ کے لیے وہاں اپنے ایکوپمنٹ لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جواب مجھے، یا یوں کہہ لیے خیال میرے ذہن میں کوندا کہ یہ اس لیے یہاں پر موجود ہے کہ یہ ان سے بچنا چاہتی. اچھا، ظاہر ہے کہ یہ فش، ایک بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ یہ فش کتنی دور دیکھ سکتی ہے، کتنا سن سکتی ہے. تو اس کے پاس ایسا کیا میکینزم خدا بزرگ و برتر نے دیا ہے کہ اس نے اس خطرے کو بغیر لمیٹڈ حواس کے ساتھ، ود لمیٹڈ سینسز، اس نے اس خطرے کو جان لیا، جانچ لیا. سو دیر از سم تھنگ، definitely there is something which is beyond the senses. So this is what they call it, the extrasensory perception. ان 5 حواس سینسز کے علاوہ، حواس خمسہ کے علاوہ، یقیناً there are senses جو ریسیپشن رکھتے ہیں، اور اس فش نے بھی ان کو جان لیا تھا، اور اس لیے وہ ایک گوشہ عافیت میں دور موجود تھی. اچھا، یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی بات ہے یہ موجود ہے، اس پہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے، انسانی حوالے سے بھی ریسرچ ہو چکی ہے. وقت طویل ہے، میں اس وقت اس بات کو چھوڑے دیتا ہوں کہ کون کون سے ممالک کی کون کون سی سیکرٹ ایجنسیز اس ریموٹ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز پہ ریسرچ کرتی رہی ہیں. اس پہ ہم پھر بات کریں گے. تو یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ایلیفنٹس کے لیے مشہور ہے، the science says that 500 kilometers away بھی اگر کہیں پہ زلزلہ آنا ہوتا ہے تو they can sense it. Butterflies can go millions of miles away for navigation. They can sense, birds can sense storms. Extra sensory perception does exist. So اگر جانوروں کے پاس ہے تو ہیومن بینگز، دی اشرف المخلوقات کے پاس کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور
کیا اس کے پیچھے ان بایو فوٹونک ویوز کا کوئی نہ کوئی دخل ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ جوابات میں آپ کے انٹلیکٹ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہوں کہ مجھے بالکل یہ جواب نہیں مل رہا تھا کہ یہ فش وہاں پہ کیوں ہے. مجھے کوئی آنسر نہیں مل رہا تھا. یہ فش آپ کے اسکرین پہ دوبارہ ابھی نظر آئے گی. I was not getting any answers and then suddenly this came to my mind. So کیا یہ خیال، اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ جو خیال مجھ تک پہنچا ہے، یہ جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے کہ یہ یہاں موجود ہے، جو میری کسی لاجیکل انالیسس کے ذریعے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کوئی بایو فوٹونک ٹرانسمیشن موجود تھی جس کے ذریعے یہ کریچرز اپنے احساسات، اپنے خیالات ہیومنز تک ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں؟ I don't know the answer. I leave it to your intellect. لیکن I'll show you a video of some birds that proves the point کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ نے ہواؤں فضاؤں میں ان پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، ابھی آپ کے اسکرین پہ نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب یہ اڑتے آتے ہیں تو ہزاروں کا سینکڑوں ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، ایک ساتھ they turn without کوئی آواز نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی الفاظ نہیں، and still they turn almost simultaneously, even with a fraction of seconds. ایک ہارمنی، ایک سنکورس ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ ٹرن کر جاتے ہیں. کیا کمیونیکیشن ہے؟ اگر ہم اسے صرف بیسڈ آن 5 سینسز انالائز کریں گے تو جواب نہیں ملے گا. یقیناً یہ میرا kind of ایک ریزننگ، ایک استدلال تھا، ایک ایویڈنس تھا آپ تک اس بات کو پہنچانے کے لیے کہ ایکسٹرا سینسری perceptions do exist and whether there is some role of biophotons in it, time will tell. انشاءاللہ. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.